اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، اس کی 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آئیے تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد فا اخفاء حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پر پڑھنا ہے، را زبر کی وجہ سے پر ہوگا، اور یہ والا تا باریک ہے، نقطے والا تا باریک ہوتا ہے، وقف کی حالت میں ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ وَإِذَا الْكَوَا الف مدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا تا اخفاء حقیقی ہوگا، اور پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، اور وقف کی صورت میں تا ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا لام ساکن کو ہلانا نہیں، حا الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را پر پڑھا جائے گا، فجرت را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے، یہاں پر بھی تا ساکن ہی پڑھا جائے گا وقف کی صورت۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا لام ساکن کو ہلانا نہیں، قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پر پڑھنا ہے، بو واو مدہ ہے، را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، بعثرت صا نرمی والا سا ہے، تو را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی وقف کی حالت میں تا ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ساکن کو ہلانا نہیں۔ تنوین کے بعد یارملون کا میمہ ادغام مع الغنہ ہوگا، ما الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، پر پڑھا جائے گا۔ تشدید والے حرف کا خاص خیال رکھیں، تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ قدمت اور وآخرت خا حروف مستعلیہ ہے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، دونوں پر پڑھے جائیں گے، اور یہاں پر بھی وقف کی حالت میں تا ساکن ہی پڑھا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایہا الانسان نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا سین آیا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، یہ جو گرین کلر میں دیا اخفاء کی نشانی ہے، اور ادغام کی نشانی جہاں پہ ہے ریڈ کلر دیا ہوا ہے۔ سا الف مدہ ہے اور ما الف مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غائن حروف مستعلیہ کا حرف ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا، دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ بربکل یہاں پر بھی را پر پڑھا جائے گا۔ کریم ری یہاں پر را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، یا مدہ بھی ہے، اور وقف کس حالت میں جب میم ساکن ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ الذی زی یا مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ ہے، قاف بھی حروف مستعلیہ، دونوں کو پر پڑھنا ہے، اور دوسرا قاف جو ہے باریک ہے، خلق کا یہ والا کا باریک ہے، فسوا واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔
فعدلک، صرف یہاں پر وقف کی صورت میں کاف ساکن پڑھا جائے گا، باریک کاف ہے، خاص خیال رکھیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فی یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، چھوٹی مد ہے، تشدید کا خاص خیال رکھیں۔ صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، سو واو مدہ بھی ہے، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ شاء یہاں پر بڑی مد ہے، مد متصل، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، اور وقف کی حالت میں کاف ساکن پڑھا جائے گا، باریک بھی ہوگا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، کلا لا الف مدہ ہے، بل لام ساکن کو ہلانا نہیں، تکذبو بو واو مدہ ہے، بالدین دی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بال اسکان ہوگا۔ کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، علی لی یالین ہے، میم ساکن کے بعد لام آئے، اظہار شفوی ہوگا، ہا کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں، غین ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور یا مدہ بھی ہے، اور وقف کی حالت میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، یہاں پر بھی نون ساکن ہوگا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، پر بھی پڑھا جائے گا، کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کا کافہ اخفا حقیقی ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کا الف مدہ ہے، بی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف ہوگا۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعلمو مو واو مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، تینوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، اور وقف کی حالت میں 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر یہاں پر وقف کرنا ہے۔ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، ان نون مشدد پر غنہ ہوگا، اب با ساکن پر قلقلہ ہوگا، اور پر پڑھا جائے گا، کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا 1 الف کی مقدار کے برابر، یہ والا را بھی زبر کی وجہ سے پر پڑھے جائیں گے، دونوں را، اور یہ پچھلا را کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا کیونکہ الف مدہ ہے۔ لفی فی یا مدہ ہے، نعیم عی یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد ساکن حرف میم آ رہا ہے، تو گویا کہ 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کرنا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، وَإِنَّ نون مشدد پر غنہ ہوگا، فجار تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو، جا الف مدہ بھی ہے، رو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، فی یا مدہ ہے، جا اور فی دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں، جحی ہی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں جب میم ساکن ہوگا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف ہوگا،
وہی قاعدہ جو یہاں پر تھا اور یہاں پر بھی تھا اور یہاں پر بھی تھا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. یصلو صاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، موٹا پڑھنا ہے. لو واولین ہے، نہ ہا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یصلونہا. یو واولین ہے، دی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں جب نون ساکن پڑھا جائے گا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کیا جائے. یصلونہا یوم الدین وما هم عنها بغائبین. وما ما الف مدہ ہے، میم ساکن کے بعد عین آئے، اظہار شفوی ہوگا. نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے حروف حلقی کا تو اظہار حلقی ہوگا. ہا الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. بغائبین. اس طرح سے وقف آپ نے کرنا ہے. یہاں پر مد متصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. غین مستعلیہ کا حرف بھی ہے، موٹا پڑھنا ہے، پور پڑھنا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. وَمَا یہاں پر مد منفصل چھوٹی مد ہے، یہ مد متصل ہے، بڑی مد ہے. تو دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، را کھڑا زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا. اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. ما الف مدہ ہے، یو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ ادا کریں. دی یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. میم مشدد پر غنہ ہوگا. ما یہاں پر مد منفصل ہے. حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب بھی حمزہ بشکل الف آتا تو چھوٹی مد لگتی ہے، جسے 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. دال ساکن پر قلقلہ ہوگا اور را پر بھی پڑھا جائے گا، اور کھڑا زبر بھی ہے، اس کے اوپر 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. ما الف مدہ ہے، یو واولین ہے، دی یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف ہوگا. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. یو واولین ہے، لا الف مدہ ہے، تملکو کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. نفسل یہاں تنوین کے بعد یارملون کا لام ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا. لنفس یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا کا شین اخفا حقیقی ہوگا. شی یالین ہے، اگر آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہوگا تو 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے. الف مدہ بنے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کے بعد یارملون کا واو آیا ہے، یہاں پر وقف مطلق آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں، تو واو کے اوپر تشدید دے کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ شیئا والامر، اس طرح سے پڑھا جائے گا، یعنی تشدید لگے گی، ادغام مع الغنہ ہوگا. را پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. یو واولین ہے، یومئذ تنوین کے بعد یارملون کا لام آئے، ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا.
اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا اس زیر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ اور جب وقف کریں گے تو میں نے بتایا تھا حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب ساکن حرف آتا ہے وقف کی حالت میں تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ہا ساکن ہو جائے گا تو 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو شیئا، والامر یومئذ للہ، اب جب ملا کر پڑھیں گے خیال رکھیں یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔